السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، قرآن کی تفسیر جس کا ہم نے عنوان رکھا ہے آؤ قرآن سمجھیں، تو یہ قرآن آؤ قرآن سمجھیں اس کی جو ہے تیسری کلاس آج شروع ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، جو الحمدللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے، جو اللہ اکبر کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی بڑائی، اپنی کبریائی، اپنی پاکی اور اپنی تعریف بہت پسند ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بڑا اجر دینے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کو بھی، یعنی اس قرآن مجید کو بھی اپنی تعریف سے ہی شروع کیا۔ قرآن میں سب سے پہلے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہیں، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنہار ہے۔ اور فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یعنی سب تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہیں جس نے اپنے بندے پر قرآن کو نازل فرمایا، اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، یعنی اس قرآن کے اندر، اس اللہ کے اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کجی نہیں رہی، یعنی کہ اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی جو ہے غلط بات نہیں بتائی گئی، کوئی کسی کا ذہن خراب کرنے والی چیز نہیں ہے۔ تو ایک ہدایت کا راستہ ہے انسانوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ رکھا جو ہمیشہ دین کو قائم رکھنے والا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب، سخت عذاب سے اللہ کے پیغمبروں، اللہ کا پیغمبر لوگوں کو ڈرائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے انسانیت شروع کی، آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ جاری رکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو خوشخبری سنانے اور جو ہے اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا۔
اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے اگر جائیں گے تو ان کے لیے جو ہے خوشخبری یہ ہے کہ ان کو جنت ملے گی، اور جو اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے اس دنیا سے جائیں گا ان کے لیے عذاب سے ڈرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ اور جو لوگ اپنے بے علم باپ دادا کی سنی سنائی باتوں کی بنا پر اللہ کی اولاد مانتے ہیں، انہیں بھی ڈرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو رسولوں کو بھیجا۔ یعنی جو اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں، جیسا کہ نصرانی، وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو ان کو بھی ڈرانے کے لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور مشرکین کو بھی جو شرک کرتے ہیں ان کو بھی ڈرانے کے لیے آئے، اور جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کو خوشخبریاں سنانے والے، خوشخبری بھی سنانے والے اور ڈرانے والے۔ کیونکہ یہ بہت بڑی دلیری اور محض بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد لوگ قرار دیتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ جو بھی بات انسان کو کرنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی دلیل ہو، جب ہی جو ہے بات کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو بتانا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے لیے اپنی جان کو روگ نہ لگاؤ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بڑے پریشان رہتے تھے، لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی رہتی تھی، تو آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کا کام میرے پیغام کو پہنچا دینا۔ اب ہدایت کا دینا میرے ہاتھ ہے، آپ کسی کو ہدایت نہیں دیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، آپ کسی کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کو اپنی حمد سے شروع کیا، اپنی تعریف سے شروع کیا، اسی طرح اس نے اپنی مخلوق کے ذکر کو بھی اپنی تعریف سے ہی شروع کیا۔ اپنی تعریف، اپنی کلام کی شروعات بھی اپنی تعریف سے شروع کیا، اور تمام مخلوق کی جو ہے شروعات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعریف سے فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، سورہ انعام کی آیت نمبر 1۔ یعنی سب تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو اور اندھیرے اجالے کو پیدا کیا، لیکن کفار اس کے باوجود بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس طرح مخلوق کے خاتمے کا ذکر بھی اپنی حمد و ثنا پر ہی کیا۔ مخلوق کا جب خاتمہ ہوگا اس کا ذکر کرتے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف سے بیان کیا۔ اہل جنت اور اہل جہنم کے انجام کا بیان کر کے ارشاد فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورہ زمر آیت نمبر 75۔ یعنی تو دیکھے گا کہ فرشتے عرش الہی کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہوں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق جو فرشتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کے عرش کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں فرشتے، اور اللہ کی حمد، اس کی توصیف، اس کی تعریف، اس کی تسبیح بیان کرتے ہوں گے۔ فیصلے حق کے ساتھ ہو چکے ہوں گے، اور کہہ دیا ہوگا کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہیں۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعریف بیان کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، سورہ قصص آیت نمبر 70۔ یعنی وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سب تعریفیں اول اور آخر اسی کے لیے ہیں، اسی کا حکم ہے،
اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے ایک دن۔ فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر، سورہ سبا آیت نمبر 1۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف سے بات شروع کی۔ فرمایا یعنی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی آسمان و زمین کی کل چیزیں ہیں، آخرت میں بھی حمد اسی کے لیے ہے، وہی حکمتوں والا، سب خبریں رکھنے والا، لہذا اول آخر اسی کی تعریف ہے، یعنی جو کچھ اس نے پیدا کیا اور جو کچھ پیدا کرے گا وہی ان سب کی تعریفوں کا مستحق ہے۔ جیسے کہ نمازی کیا کرتا، رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کرتا، کہ اس کے بعد فرماتا اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اے اللہ ہمارے رب تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں، آسمان اور زمین بھر جانے کے برابر، اور ان کے بعد بھی جس چیز کو تو بھر دینا چاہے۔ اسی لیے جنتی لوگ بھی حمد و ثنا کا الہام کیے جائیں گے، اور ان کے ساتھ سانس کے ساتھ ہی بلا تکلف اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی تسبیح ادا ہوتی رہے گی۔ جنتی بھی جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد تعریف اور اس کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی تعریف زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم الشان نعمتیں، اس کی قدرت کاملہ، اس کی زبردست سلطنت، اس کی مسلسل رحمتیں اور اس کے دائمی احسان ان کے پیش نظر ہوں گے۔ اسی کو قرآن پاک نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، سورہ یونس۔ یعنی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والوں کو ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان نعمتوں والی جنتوں کی راہ دکھائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں ان کی آواز سبحانک اللہم گونجتی ہوگی۔ سبحانک اللہم، جنتی یہ جو ہے ان کی یہ سبحان اللہ کی آواز، سبحانک اللہم کی آواز جو ہے وہ گونجتی رہیں گی جنت میں۔ سبحانک اللہم یعنی اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہ کی پاکی وہاں پہ بیان کریں گے، اور آپس میں سلام کا تحفہ ہوگا۔ جنت میں آپس میں جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، سلامتی کی دعا دے لیں گے، اور گویا سب کی پکار یہی ہوگی کہ سب تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا رب ہے، اور کامل حجت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن کا فہم لوگوں کو جو سمجھائے، اس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا، اور جو ہے اس کا فہم اور اس کا جو ہے تفسیر خلاصہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یعنی آپ کی حدیث سے یہ حجت ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ آپ حدیث کو نہیں لیں گے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث قرآن کا خلاصہ ہے، ایکسپلینیشن ہے، تو اس کو لینا ضروری ہے، اور حجت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، سورہ نساء آیت نمبر 165۔ یعنی اللہ ہی کے لیے تعریف ہے جس نے اپنے رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجا، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کی کوئی حجت اللہ تعالیٰ پر باقی نہ رہے۔ رسولوں کو، نبیوں کو اللہ کیوں بھیجا؟ کہ اپنی حجت پوری کرنے کے لیے، کہ بھائی رسولوں کو بھیج کے اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے بات پوری کر دی، اپنی حجت پوری کر دی، کہ جو ہے کوئی یہ نہ کہے کل قیامت کے دن اللہ مجھے تیری کتاب نہیں ملی، تیری بات بتانے والا نہیں آیا، کوئی نہ بول سکے۔ اس لیے ہر امت میں، ہر قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔
اب نبوہ اس سے پہلے جو نبیاں آئے وہ اپنی اپنی قوم کے لیے، اپنے ایریے کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے کنبے کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنی بستی کے لیے آئے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کرنا چاہا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجا اور فرمایا کوئی آئے، موسیٰ آئے تو بنی اسرائیل کے لیے آئے، عیسیٰ آئے بنی اسرائیل کے لیے آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے اپنی قوم کے لیے آئے، یوسف علیہ السلام آئے اپنی قوم کے لیے آئے، یونس علیہ السلام آئے اپنی قوم کے لیے آئے، اپنی بستی کے لیے آئے، شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، اپنی بستی کے لیے آئے۔ ہر نبی اپنی قوم یا اپنی بستی، اپنے علاقے کے لیے آیا، لیکن اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی بنا کر بھیجے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیا، اے نبی آپ کہہ دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف جو ہے نبی بنا کر بھیجا ہوں، رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، سب کی طرف۔ اب قیامت تک آنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نبوت سے لے کر کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اللہ کے نبی رسول، اور تمام جنات کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر کے بھیجے گئے، نے ساری کائنات کے لیے اللہ کے، یہ خصوصیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، جس نے رسولوں کو خوشخبری دینے والا۔ اچھا، فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، وہ اللہ جو آسمان و زمین میں دونوں کا مالک ہے، آسمان و زمین دونوں کا مالک ہے اللہ، اس نے جو ہے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو جلاتا اور مارتا ہے۔ پس اے لوگو تم سب ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو نبی ہیں، امی ہیں۔ امی بولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ امی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کا معجزہ دیکھو کہ قرآن کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کے اندر بٹھا دیا، ان کے سینے کے اندر بٹھا دیا، اور اس کا معنی مطلب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا دیا۔ کوئی زیادہ سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی بھی قرآن کو اس طرح نہیں سمجھ سکتا، لیکن اللہ کے نبی پڑھے لکھے نہیں تھے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی اسکول میں نہیں گئے، آپ نے کوئی ایک حرف کی تعلیم جو ہے حاصل نہیں کی، لیکن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے یہ معجزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے میں اس قرآن کو بٹھا دیا۔ جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کی تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، لوگوں انہی کی پیروی میں تمہاری ہدایت مضمر ہے۔ ارشاد ہوا لَأُنذِرَكُمْ وَمَنْ بَلَغَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، سورہ انعام آیت نمبر 19 کہ میں تمہیں بھی ڈراؤں اور انہیں بھی جنہیں یہ اللہ کا کلام پہنچے۔ میں تمہیں بھی ڈراؤں یعنی صحابہ سے مخاطب ہے، جب اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کو بھی ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اور یہ اللہ کا کلام جہاں جس تک بھی پہنچے ان سب کو میں ڈرانے والا ہوں۔ ساری دنیا کے اندر جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے یہ قرآن، مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے اللہ نے بھیجا، ھدی للناس بنا کر کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اللہ تبارک، سب کی طرف، یعنی عربی ہو، اجمی ہو، عربی بولتا عربی بولنے والے، اجمی بولتا غیر عربی، ہم لوگ اجمی بولتے ہیں، ہمارے کو جو عربی زبان نہیں، ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے تو ان کو اجمی، عربیوں کے لیے بھی ہے، اجمیوں کے لیے بھی، کالے ہو گورے ہو، جس انسان کو بھی یہ قرآن پہنچے، جس علاقے میں، جس بستی میں، جس ملک میں، جس جو ہے ایریے میں یہ قرآن پہنچتا ہے، ان سب کو میں ڈرانے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ڈرانے والے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُكَفِّرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، سورہ ہود آیت نمبر 17، یعنی اس کے ساتھ کفر کرنے والا جہنمی ہے، یعنی اس قرآن کے ساتھ کفر کرنے والا، قرآن کا انکار کرنے والا، وہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ پس جو کوئی قرآن کے ساتھ کفر کرے وہ بحکم قرآن جہنمی ہے، یعنی وہ جہنمی ہے جو قرآن کا انکار کرتا ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہوتا ہے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، سورہ قلم آیت نمبر 44،
یعنی ان جھٹلانے والوں کو میرے حوالے کر دو، جو یہ قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کا انکار کرتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، ان کو میرے حوالے کر دو، میں دیکھ لوں گا ان کو، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نبی سے بول رہا اللہ تعالیٰ، میں انہیں اس طرح بتدریج پکڑوں گا کہ انہیں معلوم بھی نہ ہو، ایسا پکڑوں گا کہ ان کو معلوم بھی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری پیغمبری آفاقی ہے، میری پیغمبری آفاقی یعنی آسمانی ہے، آسمان سے جو ہے مجھے یہ پیغمبری دے کر کے بھیجا گیا، ہر سرخ و سیاہ کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں، ہر سرخ اور سیاہ، ہر جو ہے گورے اور کالے کے تیر، ہر جو ہے سرخ اور کالے کی طرف میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں، یعنی کل جن و انس کی طرف۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں اور جنات کی طرف اللہ کے رسول ہیں، سب کو الہ الکریم کی وحی اور عزت والے قرآن کو آپ پہنچانے والے ہیں، جس پاک کتاب کے پاس کسی طرف سے باطل پھٹک ہی نہیں سکتا، اس قرآن کی طرف باطل جو ہے وہ پھٹک بھی نہیں سکتا، یہ حق ہے اور باطل اس کی طرف پھٹک بھی نہیں سکتا، اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا، اور اس سے کوئی باطل بات آپ کو بتائی بھی نہیں جاتی۔ جتنی بھی باتیں پورے قرآن کی آیتیں ساری جو ہے حق پر مبنی ہیں، حق ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، جو حکمتوں اور تعریفوں والے اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئے۔ قرآن میں غور و فکر کی نصیحت، اللہ تعالیٰ اس قرآن میں غور و فکر کرنے کی نصیحت کرتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ہم نہیں کر رہے، ہم لوگ تو یہ اللہ کو معلوم ہے۔ آج جو ہے یہ زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو جو ہے اگر پڑھیں گے تو بھی خالی پڑھیں گے، چھوڑ دیں گے، اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، اس کا جو ہے تفسیر نہیں پڑھیں گے، اور اس میں غور و فکر نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پاک کلام کو سمجھنے کی تاکید بھی اسی میں کر دی، تاکید بھی کر دی۔ فرمایا کہ تم قرآن پاک میں تدبر اور غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر جو ہے 145 نہیں غالب 82۔ اور دوسری جگہ فرمایا اس مبارک کتاب کو ہم نے تیری طرف اتارا تاکہ لوگ اس میں غور و خوض کریں اور عقل مند لوگ نصیحت پکڑ لیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 29۔ اور جگہ فرمایا یہ لوگ قرآن سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں؟ سورہ محمد آیت نمبر 24۔ دیکھیے کتنی بات کھول کھول کے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے بارے میں بیان کر رہا، لیکن ہم قرآن سے دور ہیں آج۔ یہ تو کافر تو خیر اس کا انکار کر رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان ایمان رکھتے ہوئے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ غلط تفسیر کرنے والوں کا انجام۔ اب قرآن کی تفسیر جو ہے غلط طریقے سے کرتے تو ان کا کیا انجام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی اپنے کلام کے اندر بیان فرما دیا۔ علماء پر واجب ہے کہ کلام اللہ کا مطلب واضح کر دیں۔ علماء جو ہیں آج ان کی جو ہے ذمہ داری ہے، ان کے اوپر واجب ہے کلام اللہ کو، اللہ کے کلام کو واضح طور پر بتا دیں، وضاحت کے ساتھ بتا دیں، اور اس کی صحیح تفسیر کریں، اس کی تفسیر بھی صحیح کرنا۔ لیکن آج بہت سی تفسیریں ہیں جو اپنے اپنے مسلک کے حساب سے تفسیریں لکھی گئی، تو اسی لیے جو ہے لوگ ہدایت نہیں پا رہے۔ اگر کوئی تفسیر پڑھا بھی ان کی تو اس کو ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ وہ لوگ غلط تفسیر کرے۔ آگے بات آئے گی قرآن کی تفسیر کیسا کرنا، اور اسے باقاعدہ اپنا محور علم بنائیں، اسے سیکھیں اور سکھائیں۔ قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، اور اس کا مفہوم، معنی، مطلب، اور اس کو جو ہے قرآن کو سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں۔ پہلے سیکھیں اور سکھائیں، اور بہترین آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب اس سیکھنے سکھانے کے بعد پھر اس کو سمجھنا اور سمجھانا لوگ، یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ جو سمجھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، ان کے پاس علم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے،
تو ایسے لوگوں کو جس کے پاس علم ہے وہ ان کو بٹھا کے سمجھائیں، اس کو بٹھا کے سمجھائیں۔ اسی لیے ہم نے جو ہے یہ تفسیر کی کلاس شروع کی کہ جو ہے کم از کم ہم جتنا ہو سکتا ہمارے سے جو ہے ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کتاب والوں سے عہد لیا کہ وہ اسے بیان کرتے رہیں، اس کے احکامات نہ چھپائیں، لیکن ان لوگوں نے اسے پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اس کے بدلے دنیا طلب کرنے لگے۔ یعنی اس سے پہلی جو کتابیں آئیں، تورات، زبور، انجیل، ان لوگوں کو بتایا کہ اس کتاب کو، اس کلام کو جو میری طرف سے تمہارے اوپر نازل ہو رہا، لوگوں کو بتاؤ۔ تو وہ لوگ کیا کریں؟ یہود و نصارہ اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دیے اور جو ہے دنیا کا مال کمانے میں لگ گئے۔ دیکھو یہ باتیں ہمارے اوپر فٹ ہو رہی نہیں ہو رہی؟ ہمارے اوپر فٹ ہو رہی کہ نہیں؟ آج بھی ہم دنیا کمانے کے واسطے دنیا کمانے کے لیے جو ہے ہم لگ گئے اور قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے 1 گھنٹہ میں مانگ رہا ہوں، 1 گھنٹہ، 1 ہفتے میں، روزانہ بھی نہیں، 1 گھنٹہ بس، مغرب سے شام تک۔ اب 1 ہفتے میں 1 گھنٹہ بھی ہم اس اللہ کے اس کلام کو سمجھنے کے لیے اگر نہیں دیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیسا خوش ہو جائے؟ اور کب سمجھیں گے ہم پھر؟ اب کب سمجھیں گے؟ تو لہذا کوشش کریں اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، اپنے خواتین کو لانے کی کوشش کریں۔ ادباً گزارش میں بار بار کر رہا ہوں، میں خواتین نہیں آ رہی، صرف ایک خاتون آ رہی، تو خواتین کو زیادہ سے زیادہ آپ لانے کی کوشش کریں۔ اس کا اگر وہ سمجھیں گی، ہو سکتا ہمارے سے زیادہ لیڈیز بات کو سمجھتی۔ بعض معاملات میں لیڈیز جو ہے ہم سے زیادہ سمجھنے والے ہوتی۔ اگر لیڈیز سمجھ گئی، عورتیں، خواتین اگر سمجھ گئیں تو میرے بھائیوں وہ گھر کو جنت بنا دیتے۔ تو ہم کیا کریں؟ اس کو سمجھنے کے لیے سمجھائیں گے، اس کو قرآن سمجھنے کے لیے لاتے ہی نہیں، مسجد میں لاتے ہی نہیں ہم اس کو، تو اس کے گنہگار ہم ہوں گے۔ مسجد میں جو آنا چاہتی ہیں اس کو منع مت کرو، بولے اللہ کے رسول، اس کو روکو مت بولے۔ تو لہٰذا ایسے موقعوں پہ تو ان کو بھی لانا چاہیے اور اپنے مرد حضرات کو بھی لے کے آنے کی کوشش کریں۔ ان کا یہ بیوپار نہایت ہی برا ہے، ان کا یہ بیوپار، ان کا یہ بزنس بہت ہی برا ہے، یعنی اس قرآن کو اور اللہ کی کتابیں جو بھی نازل کی گئیں ان قوموں پر بھی جو ہے، ان قوموں کو بھی اللہ نے بول دیا کہ تمہارا بیوپار بہت برا ہے، یعنی کہ تم جو ہے تورات کو چھوڑ کر کے دنیا کے پیچھے پڑ گئے، انجیل کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے پڑ گئے، تورات میں تبدیلی کر دیے، انجیل میں تبدیلی کر دیے۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے اور آج ہمارے لیے بھی یہ وعید ہوتی، یہ ہمارے لیے بھی وعید ہے کہ ہم نے بھی جو ہے جو کلام ہمارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا قرآن، ہم نے بھی جو ہے قرآن کے ساتھ وہی معاملہ کر رہے ہیں جو یہود و نصارہ کے۔ ہاں اتنا ہے، ہم اس کے اندر چینجز نہیں کر رہے، اس میں تبدیلی نہیں کر رہے اور قیامت تک نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ پہلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نہیں لیا، اسی لیے وہ جو ہے ان کے علماء کے اوپر چھوڑ دیا، لیکن ان کے علماء نے اس کو تبدیل کر دیا۔ اور اس قرآن کی حفاظت اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ اللہ کی حفاظت میں ہے اور قیامت تک اس کے اندر ایک حرف بھی جو ہے چینج نہیں ہوتا، لیکن ہم سمجھ رہے نہیں، ہم اس کو پڑھ رہے نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، اس کو جو ہے جردان میں لپٹ کر جو ہے اوپر رکھ دیا گھر میں برکت کے لیے۔ اللہ قرآن ہے نہیں گھر میں، ہے الحمدللہ، گھر میں قرآن رکھ دیا تو بس برکت سمجھ رہے نہیں، ایسی برکت نہیں آتی۔ برکت تو اس کو پڑھ کے، اس کو سمجھ کے، اس پر عمل کریں گے تو ہمارے گھروں کے اندر برکت آتی، ورنہ برکت نہیں آتی۔ اور جگہ فرمایا اللہ تبارک جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑے تھوڑے مول کے بدلے بیچتے پھریں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جو جھوٹی قسمیں کھا کر کے یا اپنے قسموں کو لوگوں کو بیچ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے مول کے بدلے میں، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ بات چیت نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا۔ قیامت کے دن ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بات بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف اپنی نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا،
نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو اللہ کے کلام کو چھوڑ دیے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس پہ عمل کی کوشش نہیں کرتے، تو ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 77۔ پس جو لوگ ہم سے پہلے کتاب اللہ دیے گئے تھے، یعنی ہم سے پہلے جو اللہ کی کتاب دی گئی جن لوگوں کو، وہ کون ہے؟ یہود و نصارہ، نہ انہیں دیے گئے تھے اور انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا، اللہ کے اس کلام سے انہوں نے منہ پھیر لیا اور دنیا کے حاصل کرنے اور اس کے جمع کرنے میں مشغول ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کے پیچھے پڑ کر اللہ کی پاک کتاب کو چھوڑ دیا۔ یہود و نصارہ نے دنیا کے پیچھے پڑ گئے اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو چھوڑ دیا۔ پروردگار نے ان کی مذمت کی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں، قرآن کو بھی ہم ویسا نہ کریں جیسا یہود و نصارہ اپنی کتابوں کو کریں، بلکہ انہیں چاہیے کہ احکام الہی کی تعمیل میں دل و جان سے لگے رہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے معاملے میں دل و جان سے لگے رہیں اور قرآن پاک کے سیکھنے، سکھانے، سمجھنے اور سمجھانے میں مشغول رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ایمان والوں کے لیے اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور جو ان کی طرف حق اترا ہے اس سے کانپ اٹھیں اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی۔ یعنی اللہ کا یہ جو کلام ہے یہ پڑھ کر کے مومن کے دل کانپ جاتے ہیں، ہمارے کو جو ہے جوں بھی نہیں رینگتی ہے، ہمارے اوپر جوں بھی نہیں رینگتی ہے، قرآن کو پڑھتے نہیں اور جو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے، جن کو اللہ نے علم دیا وہ سمجھانے کی بھی کوشش نہیں کرتے، سمجھانے کے لیے بھی بولے پیسہ دو، بیان کرنے کے لیے پیسہ دو۔ ایسا کر کے لوگوں نے امت کو جو ہے دین سے پیچھے ڈالتے جا رہے ہیں، حق ادا نہیں کر رہے۔ حق ادا کرنا چاہیے، جو اللہ نے جو علم دیا وہ لوگوں کو پہنچاؤ، اپنے اندر نک کو رکھ لو، بس جو علم آیا میں ایک عمل کر لوں گا، میں خوابی بس ہے میں لوگوں تک پہنچاؤں گا، نہیں پکڑے جائیں گے۔ لیکن کچھ زمانہ گزرتے ہی ان کے دل سخت ہو گئے، جو بھی اس پچھلے قوموں کے بارے میں، اور اکثر لوگ نافرمان ہو گئے۔ جان لو کہ مردہ زمین کو جلانا اللہ ہی کا کام ہے، ہم نے تمہاری سمجھ بوجھ کے لیے اپنی آیتیں بیان کر دیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 16-17۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اس کلام کو ہم چھوڑ دیے، اس کو جاننے کی، پہچاننے کی، سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ چلو اب تک ویسا گزر گیا، اب تو بدل جاؤ۔ یہ نہ سمجھو کہ میں اب تک قرآن کو سمجھا نہیں، پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، اب کیا سمجھوں گا، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ زمین کو بارش برسا کر کے زندہ کرتا ہے نا، بارش کو برسا کے مردہ زمین کو زندہ کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہمارے سینوں کا اگر ہم اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کے اس کلام کی فہم سمجھ ہمارے اندر آئے گی۔ اگر ہم کوشش کریں گے تو ہمارا یہ مردہ دل جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم کوشش کرنا، وقت نکالنا۔ دنیا کے لیے مرنے تک آدمی کام لگا ہوا ہے، دنیا کے کام، موت تک بھی، مرتا ہے تو بھی کچھ نہ کچھ کام اس کو یاد آتا، یہ لگا ہوا ہے، یہ چھٹنے کا نہیں۔ پھر اس کے لیے ہم کب ٹائم دیں گے، اس کے لیے ہم کب ٹائم دیں گے؟ ہفتے میں 1 گھنٹہ ہم نہیں دے سک رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ تو اس لیے جو ہے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو ہے لوگوں کو جو ہے ایسے مجلسوں میں لانے کی کوشش کریں۔ اب یہاں پر غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 آیتوں کے اندر اس کے ترجمے میں غور و فکر کریں کہ کس لطافت کے ساتھ بیان فرمایا، کہ جس طرح سے بارش خشک زمین کو جو ہے زندہ کرتی ہے، اسی طرح
قرآن کی تعلیمات ہمارے دل کو جو مردہ ہے، مر گیا دل ہمارا. بولے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. ذکر بولے تو تسبیح لے کو بیٹھ گیا تو ذکر نہیں. یہ قرآن کا تفسیر میں اگر آپ کلاس میں بیٹھے یہ بھی ذکر ہے. یہ سب سے بہترین ذکر قرآن کا فہم، قرآن پڑھنا یہ سب سے بہترین ذکر، قرآن کو سمجھنا یہ سب سے بہترین ذکر، قرآن کو سمجھانا یہ بہترین ذکر، سب سے ٹاپ میں. کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اور اچھے اخلاص کے ساتھ اللہ کے جو ہے تقوی کے ساتھ اگر ہم سیکھنے کے لیے بیٹھیں، اللہ ہمارے ذہنوں میں ضرور ڈالے گا قرآن کو، قرآن کی سمجھ ہمارے اندر ڈالے گا. تو سمجھنا چاہیے. تو بہرحال تفسیر کا صحیح طریقہ اب یہاں پہ آ رہا ہے، تفسیر کیسا کرنا چاہیے. تفسیر ایرا غیرہ نٹا خیرہ، ایرا غیرہ نٹو خیرہ کون بھی تفسیر نہیں کر سکتا. تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنا، قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنا. کیونکہ قرآن میں ایک بات جو ہے کہیں جو ہے مختصر طور پہ بات بتائی گئی اور کہیں پر اس بات کو تفصیل سے بتایا گیا. یعنی ایک آیت دوسرے جگہ ریپیٹ ہوتی ہو، اس کا معنی مطلب دوسرے جگہ بھی ملتا. تو ایک آیت کی تفسیر آپ قرآن میں دیکھو، اس کی تفسیر ہمارے کو قرآن سے ملتی نہیں ملتی. تو قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے ہی کرنا. قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کے کسی دوسری آیت سے اس کی تفسیر کرنا، تفسیر لکھنا. اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ملی، قرآن کی تفسیر قرآن میں نہیں مل رہی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. دوسرے نمبر پر نبی کی حدیث. پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے، پھر دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے قرآن کی تفسیر. کیونکہ حدیث جو ہے وہ قرآن کا خلاصہ ہے، ایکسپلینیشن. جیسا کہ میں نے بتایا، اگر حدیث کو نہیں لیں گے تو ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث کو بھی لے کے چلنا پڑے گا. نہیں میں حدیث کو نہیں لیتا ہوں، میرے لیے قرآن کافی ہے، نہیں. تو ہم قرآن کو صرف قرآن کو لے کے چلیں گے تو ہم کچھ بھی عمل نہیں کر سکتے. ایون نماز بھی ہم نہیں پڑھ سکتے. کیونکہ قرآن میں آپ قرآن نماز کا طریقہ پورا نہیں بتایا اللہ تعالیٰ، تو اس کو حدیثوں میں دیکھنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو ہے تفسیر کرنا پڑتا. حدیث قرآن کریم کی شرح اور تفسیر ہے. اگر جو ہے بعد میں جو ہے تیسرے نمبر پر اگر قرآن کی تفسیر قرآن میں نہیں ملی تو حدیث سے لیں گے. اگر حدیث میں بھی نہیں ملی تو کیا کرنا، وہاں پر جو ہے پھر تابعین کے عمل کو دیکھنا، صحابہ کے بعد صحابہ کو دیکھنا. تیسرے نمبر صحابہ کی زندگی کو، ان کی سیرت کو، انہوں نے اس آیت کو کیسے سمجھا، صحابہ نے اس آیت کو کیسے سمجھا، اس آیت پر ان کی سمجھ کیا تھی، ان کی سوچ کیا تھی، ان کی فہم کیا تھا، یہ دیکھنا تیسرے نمبر پر. اب تیسرے اگر کسی صحابی سے بھی اگر ایسی بات نہیں معلوم ہو رہی تو پھر چوتھے نمبر پر تابعین کا ذکر بھی آتا کہ تابعین نے اس آیت کو کس طرح سمجھا، اس آیت کا معنی اور مفہوم، اس کی تفسیر انہوں نے کیا کی. ایسا جو ہے تفسیر یعنی کہ تابعین کا بھی جو ہے عمل چوتھے نمبر پر آتا. اب اس کے بعد ذکر نہیں ہوا. تو لہٰذا یہ جو تفسیریں لکھی، یہ تفسیر ہے آج کی تفسیروں میں سب سے بہترین تفسیر. سمجھنے بہت سی تحقیقات کو لے کر کے اس کو ایک محقق تفسیر بنایا گیا. بہت سی تحقیقات کو لے کر کے اس کو سوچ کے سمجھ کر کے اس کو بنایا گیا. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، یہ ان کی تفسیر ہے. آج کل کے جو تفسیریں ہیں اس میں جو ہے سب سے بہترین تفسیر. اس میں حدیثیں بیان کر دی گئی اور حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے وہ بھی بیان کر دی گئی. کسی معاملے میں کوئی حدیث بیان کرے، اگر وہ صحیح ہے تو صحیح، ضعیف ہے تو ضعیف لکھ دیے اس کے اندر. تو لہٰذا ہم قرآن کو، قرآن کی تفسیر کو ہم ان سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے، یعنی صحابہ.
صحابہ سمجھ کر کے اس حدیثوں کو لوگوں تک پہنچائے اور قرآن کا خلاصہ پہنچائے۔ سب سے بہترین تفسیر ٹاپ کی اور پہلی اور سب سے بہترین تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر۔ ان کی تفسیر سے ہی بہت سے لوگ تفسیر لے کر کے ان کی تفسیر کریں۔ عبداللہ بن عباس، کیونکہ ان کو جو قرآن کی تفسیر انہوں نے کی وہ کسی سے جو ہے اتنی صحیح تفسیر نہیں ہوئی، اور انہوں نے قرآن کو جو سمجھا ان سے زیادہ سمجھنے والے نہیں ہیں صحابہ میں بہترین، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، اور قرآن کی تفسیر اچھی طرح کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے یہ دعا کی تھی، تو اللہ کے نبی کی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی، اور ان سے بہترین تفسیر جو ہے کسی کی بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے قرآن کی تفسیر کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کتاب اللہ کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جسے میں نہ جانتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں جسے میں نہ جانتا ہوں کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی، یعنی کس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور کس جگہ نازل ہوئی، مجھے اس کا علم ہے۔ میں اگر جانتا کہ کتاب اللہ کے علم سے متعلق کوئی مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور وہاں تک میں کسی طرح پہنچ بھی سکتا ہوں تو ضرور اس کی شاگردی میں اپنے آپ کو پیش کرتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے زیادہ کوئی بھی قرآن کو نہیں سمجھا، یہ مطلب آیت کب اتری، کہاں اتری، یہ میرے کو اچھا علم ہے۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میرے سے زیادہ کوئی اور اگر اس کو جانتا ہے تو میں اس کے پاس ضرور جاتا اور اس کا اسٹوڈنٹ بن جاتا۔ آپ یہ بھی فرماتے کہ ہم میں سے ہر شخص جب تک 10 آیتوں کا پورا مطلب نہ جان لیتا اور ان پر عمل نہ کر لیتا 11ویں آیت نہیں پڑھتا۔ قرآن کو کیسا سمجھتے صحابہ؟ دیکھیں، پہلے 10 آیتیں پڑھ لیے، پھر اس 10 آیتوں کو پوری طرح سے اس کے اوپر غور و فکر کر کے تدبر کر کے اس کو سمجھتے نہیں، ہم 11ویں آیت کو نہیں پڑھتے۔ پہلے اس 10 آیتوں کو سمجھتے، اس پہ غور و فکر کر کے سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کرتے، اس کے بعد 11ویں آیت میں جاتے۔ اللہ اکبر، ہم پورے قرآن ختم کرتے جا رہے ہیں۔ رمضان آیا تو قرآن ہماری ختم ہوتی ہے۔ رمضان میں کتنے قرآن پڑھا رہے تو؟ میں 2 پڑھا، تو کتنے؟ 4 5 6، سمجھا کیا؟ 0۔ سمجھا کیا؟ بھی نہیں پڑھا تیرے کو ثواب ملا، الحمدللہ، اچھی بات ہے، برا نہیں ہے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل رہے ہیں، لیکن سمجھے کہاں تم؟ عربی ہماری زبان نہیں ہے، تم اس کا ترجمہ پڑھے اردو میں، ترجمہ پڑھے تیلگو میں، اپنی مادری زبان میں اس کا ترجمہ پڑھے تو تمہارے کو سمجھ میں آتا۔ تم سمجھے اس نہیں تو عمل کہاں کریں گے؟ تو یہاں صحابی کیا بول رہے ہیں؟ 10 آیتاں لیتے، اس کو پڑھتے، اس کو سمجھتے، اس پہ عمل کرتے، پھر نیکسٹ 11ویں آیت میں جاتے۔ حضرت عبد الرحمن سلمی تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جن سے قرآن سیکھا وہ ہم سے فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا، جب تک ہم 10 آیتوں کا علم و عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سیکھ لیتے آگے نہیں بڑھتے۔ نبی سے 10 آیتیں پہلے پوری طرح اچھی طرح نہیں سمجھتے، آگے نہیں بڑھتے۔ اچھا، اور قرآن کی تفسیر کا علم بھی نصیب کر، یہ دعا جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے اللہ کے نبی نے کیا تھا، میں بتا دیا۔ قرآن کے بہترین ترجمان تھے وہ عبداللہ بن عباس۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس قول کو پیش نظر رکھ کر خیال کیجئے کہ ان کا انتقال سن 32 ہجری میں ہوا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی 36 سال تک زندہ رہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ کہے کہ میں جو ہے قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی، پھر جو ہے انہوں جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر رہے ہیں
تو جو کیا تعریف کر رہے ہیں کہ اس کے قول کو پیش نظر رکھ کر خیال کیجئے کہ ان کا انتقال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے قرآن کے بہترین ترجمان حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، اس کا ترجمہ بیان کرنے والے، اس کا خلاصہ بیان کرنے والے بہترین ہستی عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود بول رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب انتقال ہوا؟ 32 ہجری میں، 32 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جو ان کی زندگی میں انہوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ بہترین ترجمان قرآن کے وہ عبداللہ بن عباس ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے 36 سال کے بعد، ان کے انتقال کے 36 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا عبداللہ بن عباس کا۔ تو پھر وہ اس کے 36 سال میں انہوں علم کتنا حاصل کرے ہوں گا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ عبداللہ بن مسعود جو 36 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، وہ بیان کر رہے ہیں کہ بہترین ترجمان عبداللہ بن عباس ہے۔ تو ان کی زندگی میں 36 سال پہلے ہی ان کو بہترین ترجمان کا لقب ان کو دے دیا گیا، تو اور مزید 36 سال میں انہوں قرآن کا کتنا فہم حاصل کرے ہوں گا؟ تو وہ ہستی عبداللہ بن عباس۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن عباس امیر حج مقرر ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے خطبے میں سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی اور اس عمدگی سے تفسیر کی کہ اگر ترک و ودیلم کے کفار بھی سن لیتے تو یقیناً مسلمان ہو جاتے۔ تو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں لوگ حج کو گئے تو ان کا جو ہے امیر جو ہے عبداللہ بن عباس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ تو وہاں پر جو ہے حج کے دوران انہوں نے سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کرے، اس کی تلاوت فرمائی اور اس عمدگی سے اس کی تفسیر بیان کی کہ اگر یہ جو ہے کچھ ایک ایریا کا نام یہاں پر دیے ترک اور ویلم، یہ علاقے ہیں، اس کے کفار بھی اگر سن لیتے تو پورے مسلمان ہو جاتے۔ تو ویسی بہترین تفسیر انہوں نے بیان کی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے اپنے اس خطبے میں سورہ نور کی تفسیر بیان فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اسماعیل بن عبد الرحمن صدی کبیر اپنی تفسیر میں انہی دونوں بزرگوں سے اکثر تفسیر نقل کیا کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اہل کتاب سے یہ بزرگ جو روایت لیا کرتے ہیں اسے بھی بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو عبد الرحمن صدی انہوں نے ایک تفسیر لکھی، تو انہوں جو تفسیر لکھے انہوں بھی یہ دو بزرگوں سے جو ہے تفسیر لی، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر لی۔ اور اہل کتاب کی جو ہے باتیں بھی جو ہے لیتے تھے۔ اہل کتاب بول تو یہود و نصارہ، ان کی روایتیں بھی، ان کے روایتوں کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ اسرائیلی روایات ان کو کہا جاتا، بنی اسرائیل۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ بنی اسرائیل سے روایت لینا مباح ہے، یعنی لے سکتے، بنی اسرائیل سے بھی کوئی بات آ رہی مل رہی تو لے سکتے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے پہنچا دیا کرو اگرچہ ایک آیت ہی ہو، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر میری طرف سے تمہیں معلوم ہو جائے تو پہنچا دیا کرو۔ بنی اسرائیل سے بھی روایت لینے میں کوئی حرج نہیں، بنی اسرائیل میں بھی روایت لینے میں کوئی حرج نہیں۔ مجھ پر قصداً جھوٹ بولنے والا قطعاً جہنمی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ جہنمی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جنگ یرموک میں 2 بوریاں یہود و نصارہ کی کتابوں کی پائی تھی، ان کے باتیں بھی وہ اس حدیث کو مد نظر رکھ کر نقل کر دیا کرتے تھے۔ 2 بوریاں، مطلب 2 بستے بھر کے جو ہے وہ مطلب یہود و نصارہ کی جو کتابیں تھیں تورات اور انجیل، اس کے پیپراں جو ہے 2 بستوں میں بھر کے تھے ان کے پاس، تو لہٰذا اس سے بھی جو ہے انہوں بیان کرتے تھے، روایت کرتے تھے، وہ اس حدیث کو منظر رکھ کر نقل کر دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ بنی اسرائیل کی یہ روایتیں صرف مسئلے کی مضبوطی اور اس کی گواہی کے لیے لائی جاتی ہیں، ان کو پوری طرح صحیح سمجھ کر لینا نہیں۔ مطلب کیا ہے، اپنے قرآن سے اگر کوئی بات مل رہی، وہ بات اگر جو ہے بنی اسرائیل کی بات سے مل رہی تو ٹھیک ہے، لے سکتے ہیں،
خود ان سے مسائل ثابت نہیں کیا جا سکتے. خود بنی اسرائیل کے جو روایتیں ہیں ان سے مسئلے آپ بنا نہیں سکتے. مسئلہ بنائیں گے تو قرآن اور حدیث سے. تو یعنی اس کی مضبوطی کے لیے، قرآن اور حدیث کی بات کو مضبوطی کے لیے اگر ان سے بھی کوئی بات ملتی ہے تو وہ لے سکتے. روایات بنی اسرائیل تین قسم کی ہیں. بنی اسرائیل کی روایات تین قسم کی ہیں. ایک تو وہ کہ جن کی تصدیق خود ہمارے ہاں موجود ہے، یعنی قرآن پاک کی کسی آیت یا حدیث کے مطابق بنی اسرائیل کی کتاب میں بھی کوئی روایت مل جائے. ہمارے قرآن اور حدیث کے مطابق اگر کوئی بات ان کی کتاب میں مل جائے تو جو اس کو لیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں قرآن کافی ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ آخری کتاب ہے، آخری شریعت ہے. ہماری پچھلی کتابوں پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر لے رہے ہیں مضبوطی کے لیے، سمجھانے کے لیے، پہلے قرآن کو پیش کرو، حدیث کو پیش کرو. اگر وہ اس بات کو نہیں مان رہا تو اس مسئلے میں اگر جو ہے وہ کتاب کے اندر کوئی ذکر ہے تو معلوم. لیکن پہلے سے آپ جو ہے بائبل پکڑ کے بغل میں نکل جا رہے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، آپ گیتا لے کے نکل جا رہے ہیں، بھگوت گیتا وغیرہ. نہیں، یہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے. دین کی دعوت، اسلام کی دعوت قرآن سے ہی دو، حدیث سے دو. تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کوئی اگر حجت پہ آئے، کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ تو آپ کی کتاب ہے، ہماری کتاب نہیں ہوتا، تو بھی جو ہے اس کو اسی سے دعوت دینا ہے. لیکن اب وہاں پر ہے تو بھائی ٹھیک ہے، بھائی تیری کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے. تو کبھی کبھی جو ہے ایسی بات آئی تو وہاں پہ، لیکن شروع میں جو ہے آپ اس دیگر کتابوں سے دعوت دینا یہ غلط ہے. اچھا، اس کی صحت میں تو کوئی کلام نہیں. دوسرے وہ جن کی تقریب، یعنی قرآن اور حدیث سے اگر اس کی بات مل رہی، بنی اسرائیل کی بات مل رہی تو ٹھیک ہے. دوسرے وہ جن کی تقریب خود ہمارے ہاں موجود ہو، یعنی کسی آیت حدیث کے خلاف ہو. دوسری قسم کیا ہے بنی اسرائیل کی روایتوں میں؟ ایسی روایت جو ہمارے قرآن یا حدیث کے خلاف ہو. قرآن یا حدیث کے خلاف ہو تو اس کو نہیں لینا ہے، اس کو لینا ہی نہیں. اس کے غلو ہونے میں کوئی شبہ نہیں. تیسرے وہ کہ جس کی نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب، اس لیے کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی ایسی روایت ہے جس کی تصدیق سے ہم اسے صحیح کہہ سکیں، نہ کوئی ایسی روایت جو اس کے مخالف ہو اور اس بنا پر ہم اسے جھوٹ یا غلط کہہ سکیں. تیسری قسم کیا ہے کہ جو اب اس کو صحیح بھی نہیں بولو، غلط بھی نہیں بولو، کیونکہ ہمارے پاس قرآن میں جو ہے اس کی تصدیق نہیں مل رہی، حدیث میں تصدیق نہیں مل رہی، اور جو ہے اس کے خلاف بھی کوئی بات نہیں مل رہی، تو لہٰذا اس کو چھوڑ ڈالو. لہٰذا یہ تیسری قسم کی روایتیں وہ ہیں جن سے ہم خاموش ہیں، نہ انہیں غلط کہیں گے نہ صحیح سمجھیں گے. البتہ انہیں ذکر کرنا جائز ہے، اور یہ روایتیں ہیں بھی ایسی جن سے ہمارے دین کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کے اندر بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ان روایتوں کو لینے والے مفسرین میں بھی اختلاف پائے جاتے ہیں. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، مثلا مخصوص اختلافات کو بیان کرنے کا جواز. البتہ ایسے اختلافات کو نقل کرنا جائز ہے جیسے کہ قرآن پاک نے اصحاب کہف کی گنتی کا اختلاف نقل فرمایا. سورہ کہف میں اصحاب کہف کا اختلاف اس کے اندر ہے. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، یعنی وہ چار ہیں اور ثلاث وہ تین ہیں اور چوتھا ان کا کتا ہے. اور فرمایا وہ پانچ ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے. اور فرمایا وہ سات ہیں، آٹھواں ان کا کتا ہے. یعنی اختلاف ہے، کلیئرٹی نہیں بتایا اللہ تعالیٰ. تو وہ لوگ بحث کر رہے ہیں، تو پھر اللہ اسی میں فرمایا کہ بحث کہیں کرتے اس کا صحیح علم اللہ کو ہے، پر اللہ کے اوپر چھوڑ ڈالو، وہ صحیح کتنے ہے کیا ہے نہیں معلوم. تو یعنی جہاں پر جو ہے ایسے اختلافی بات آئی قرآن کے اندر تو اس میں مت پڑھو آپ. وہ کتے کتے ہیں، وہ کیا ہے، ہمارے کو ضرورت نہیں، اس میں پڑھ کے اپنا ایمان جو ہے کھوکھلا نہیں کرنا. اور کیا کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کوسے جھاڑ کی ہے، ہاں، اور جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے تو آسمان سے دمبا آ گیا، وہ دمبا کیسا ہے، کس قسم کا ہے، ہاں. اور کیا بولتے وہ یونس صلی اللہ علیہ السلام کی مچھلی کون سی تھی،
تو اسی مچھلی کے پیٹ میں گئے. ہاں، اور ابراہیم علیہ السلام جو 4 پرندوں کو جو ذبح کر کے پھر اللہ کے حکم سے بلائے تو اڑ کے آ گئے، وہ پرندے کون سے ہیں؟ یہ باتیں ہمارے کو نہ کوئی فائدہ ہے اس سے نہ نقصان ہے. اس میں نہیں پڑھنا. بحثاں کرتے تھوڑے لوگ، وہ سے ہوں گے پرندے کو سے تھے. کیا کرنا ہے تیرے کو ضرورت نہیں ہے. جہاں اللہ جہاں بتا دیا بس وہ رکھ دو. پرندے ہیں پرندے بس. کون سے پرندے ہیں؟ چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، لال رنگ کے ہیں، پیلے رنگ کے ہیں. ایسے تھوڑے لوگ بحث میں پڑھتے. تو ایسے بحثوں میں جو ہے نہیں پڑھنا چاہیے. جہاں پر قرآن کے اندر جو بعض متشابہات آیات ہیں، متشابہ یعنی جو ہے اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. قرآن کی آیتیں ایسی ہیں اس کو علماء کرام جانتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو عرب لوگ قرآن کی آیتوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور بعض علماء کرام ان آیتوں کو جانتے ہیں، اور بعض لوگ نہیں جانتے تو اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دو. ان آیتوں کو اس کے جو ہے تہ میں، اس کی تحقیق میں پڑھنے کی کوشش نہیں. متشابہات ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اس کو سمجھنے کی جو ہے اور بھی بہت سی باتیں انشاءاللہ ہمارے سامنے آ سکتی ہیں، لیکن بات کو ہم یہیں پہ روکتے ہوئے انشاءاللہ اگلے درس میں جو ہے ہم جو ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر جو ہے انشاءاللہ شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. متشابہات آیات ہیں جیسا کہ جو ہے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، یاسین طٰہٰ، یہ جو ہیں اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. تو اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں. اس کا معنی مطلب اللہ کے نبی بھی نہیں بتائے. تو لہٰذا ہم اس کو جو ہے اس کا معنی یہ ہوں گا، اس کا معنی وہ ہوں گا، اس طرح سے جو ہے نہیں سمجھنا چاہیے. اس کو چھوڑ دو. بس جو جہاں پر اللہ کے رسول کسی چیز کی تفصیل نہیں بتائے تو اس کی جانچ میں پڑھ کے ہم اپنے ایمان کو کھوکھلا نہیں کرنا. ہو سکتا کچھ غلط بیانی ہو جائے ہم سے. تو لہٰذا بعض آیتیں ہیں متشابہات، وہ جس کو سمجھنا والے سمجھ گئے، جو نہیں سمجھے ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو اس کے پیچھے نہیں پڑ. اس کا مطلب یہ ہوگا. اگر آپ کو اللہ کے نبی سے، صحابہ سے کوئی سمجھ معلوم ہو رہی، ان کی سمجھ اگر اس کے اندر جو ہے درج کی گئی ہے تو اتنا ہی بیان کرنا، اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ اچھے صحابہ کرام بھی قرآن کی تفسیر کا بیان کرنے کے لیے پیچھے ہٹ جاتے تھے، نہیں کرتے تھے. آج میں تفسیر کرنے بیٹھا تو بس یہ تفسیر لے کر کے اس میں اپنی طرف سے تفسیر نہیں کر رہا ہوں، سمجھے نہیں، کیونکہ علماء جو نہیں کر سکتے تفسیر. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.